جی نے کہا کہ اچھا بھائی ایک کام کر لے، تھوڑا سا پتھر لیا اٹھا کے۔ وہ صاحب پتھر لائے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر پر پھونک مار دیا، پھونک مار دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر دے دیا کہ جا گھر جا کے کھول کے دیکھنا۔ اب بڑے میاں گھر آئے، گھر آ کر کھول کر دیکھا تو اللہ اکبر، ولی کی زبان کی برکت، ولی کی کرامت اور قرآن کریم کی تاثیر یہ کہ وہ پتھر نہیں بلکہ وہ تو سونا بن گیا۔ پکوڑی کھاتا رہا، مٹھائی کھاتا رہا، اور اب چونکہ بڑھاپا ہو گیا، آ گیا، اب کمانے کی بھی ہمت نہیں رہی، اور گھر میں چار چار بچیاں جوان ہیں، تو آپ ایک کام کرو، دعا کر دو، اور دعا کے ساتھ دعا بھی کر دو، کچھ دے بھی دو۔ اب اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، فقیروں کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھا کہ بھائی زیادہ ہی محتاج ہے، قابل رحم ہے، تو حضرت جی نے کہا کہ اچھا بھائی ایک کام کر لے، تھوڑا سا پتھر لیا اٹھا کے۔ وہ صاحب پتھر لائے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر پر پھونک مار دیا، پھونک مار دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر دے دیا کہ جا گھر جا کے کھول کے دیکھنا۔ اب بڑے میاں گھر آئے، گھر آ کر کھول کر دیکھا تو اللہ اکبر، ولی کی زبان کی برکت، ولی کی کرامت اور قرآن کریم کی تاثیر یہ کہ وہ پتھر نہیں بلکہ وہ تو سونا بن گیا۔ یہی مقصد تھا ان بزرگ کا کہ چلو اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال مال مفت دل بے رحم، یہ فارسی کا شعر ہے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے جائیداد چھوڑ کر، اور اس نے کوئی محنت مشقت کر کے نہ کمایا ہو تو اس سے قدر نہیں ہوتی، پھر تو اپنا چاٹ پکوڑیوں میں اور اپنا رس ملائی میں اڑا دیتا ہے ساری جائیداد۔ تو بڑے میاں نے وہ سونا اپنا ایسے ہی چاٹ پکوڑی کھا کھا کے سارا ختم کر دیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بڑھیا، ارے بندے خدا، ان اللہ والوں نے تو دیا تھا کہ بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جاتے، کسی کی شادی ہو جاتی، لیکن تو نے تو کسی کی بھی نہیں کی اور سارا سونا ختم کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بڑی میاں، بڑھیا، کیوں زیادہ بولتی ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم سونا بھی لے کر آئے اور سونا بنانے کی دعا بھی لے کر آئے، اور ابھی تجربہ کر کے دکھائیں۔ کہاں دکھائیو؟ کہ لا پتھر اٹھا کے اور ذرا بڑا سا لائیو، تاکہ کم از کم 1 مہینے کا تمہارا خرچہ پورا ہو جائے، مجھے روز روز پریشان نہ کریو۔ اب بڑی میاں بیچاری لائی پتھر اٹھا کے، بڑے میاں بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو۔ اب وہاں ہوئی چھو چھا، 1 مرتبہ کیا 100 مرتبہ پڑھ دی، 1000 مرتبہ پڑھ دی، وہ تو پتھر کا پتھر ہی ہے، سونا تو کیا لوہا بھی نہیں بنتا۔ اب پھر گئے دوڑے دوڑے، یہ حال ہے بعض ملاؤں کا، اجی بس وہ وہاں کتاب میں دیکھ لیا تھا، بس میں چلا کشی کر رہا اور میں کھینچ رہا تسبیح پورا ہزارہ، کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، خاک ہوگا فائدہ۔ یہ حال ہے نا لوگوں کا۔ تو بہرحال گئے دوڑے دوڑے، حضرت جی یہ بسم اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، آپ نے زور سے پڑھ دی، اور جو اصل سونا بنانے والی دعا تھی وہ آپ نے خاموشی سے پڑھی ہوگی شاید، وہ بتاؤ مجھے کون سی؟ اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگے، بندے خدا میں تو بسم اللہ پڑھی بس۔ کہ پھر بسم اللہ پڑھی؟ کہ ہاں، آپ نے 1 مرتبہ پڑھی، میں نے 1000 مرتبہ پڑھی، کچھ بھی نہیں فرق پڑا۔ کہ بھائی قرآن وہی، قرآن کے الفاظ وہی، معنی وہی، مطلب وہی، ترجمہ وہی، تفسیر وہی، سب کچھ وہی ہے، لیکن زبان وہ زبان نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، زبان وہ زبان نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عبد القادر کی زبان نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، عبد القادر کی زبان نے کبھی حرام چکھا بھی نہیں، عبد القادر کی زبان نے کبھی گالی نہیں دی، غیبت نہیں کی،
کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہم 2 رکعت پڑھ کے پھر اللہ سے ایسے مانگتے ہیں جیسے چھوٹا بھائی ہو ہمارا یا ہماری بیوی ہو، لا یہ بھی دیے، 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 اور 1000 گالی بک کے آیا مسجد سے پہلے، مسجد کے گیٹ تک بھی گالی بکتا آ رہا تھا، پھر آ کے دعا مانگنے لگا، قبول ہو جائے گی، ڈائریکٹ جائے گی، وہ تو بالکل سیدھی آسمان میں مسجد کی چھت کو پھاڑتی ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی وجہ ہے، دعا تو کوئی بھی مانگے لیکن دعا جو قبول ہو، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مانگو دوں گا۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو دوں گا اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر کیوں نہیں دے گا؟ تو بہرحال اس بچے نے، معصوم نے بھی بسم اللہ پڑھی، تو فرمایا اللہ نے، اوہو یہاں پڑھتے ہیں وہاں سنا جاتا ہے۔ جو اللہ کے سینسر ہے نا، سینسر تو سمجھتے ہوں گے، شہر کے تو ایسی چیزوں کو تو بہت سمجھتے ہیں، تو اللہ کے سینسر اتنے ہائی فائی ہیں کہ اگر یہ کہا نا اللہ میاں اپنے اپنے من میں کہا، کسی کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا، بعض اعمال فرشتوں کے رجسٹر میں ہوں گے ہی نہیں، ہوں گے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ میاں یہ تو اس نے کیا ہی نہیں تھا، کہ تمہیں کیا پتا؟ فرشتہ تو وہ لکھتا ہے جو ہم بولتے ہیں یا کرتے ہیں، لیکن جو من میں سوچ لیتے ہیں، جو ہم اپنی نیتوں کو بدل لیتے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے بس نیت بدل لی، تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بہرحال اللہ نے سنا، اللہ نے اعلان کیا، فرشتوں پتہ ہے آپ کو معصوم کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے فرشتوں یقیناً اس کا باپ گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے، کارنامے ایسے ہی ہیں، کرتوت ایسی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے معصوم نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے، لہذا میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ جاؤ، میں نے اس معصوم کی برکت سے اسے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت۔ پڑھا لو بچوں کو، بھیج دو مکتب، گھنٹے 2 گھنٹے ہی کے لیے سے کم از کم یہی کام آئے گا، ڈگریاں پگریاں کام نہیں آئے، کریں گے انشاءاللہ۔ مکتب میں پڑھائیں، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے جو کل قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اور دوسرے معاف کرنا، رمضان آ رہا ہے، شعبان شروع ہو گیا یا ہونے والا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں 3 دن کا سن لیا جی، اب 3 دن والا اللہ اکبر، بس چل بھائی، ابھی جی ریل، ابھی جی ہوائی جہاز، ابھی جی ہیلی کاپٹر، بس ماشاءاللہ چل رہا دھکا پیل، ابھی جی ریل پڑ رہا دھکا پیل، ہم بھی لگ لیے گیل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام ہے حرام، اور پیچھے کیا ہو رہا؟ پیچھے چاٹ پکوڑی کھائی جا رہی، انڈے ابل رہے، چائے پی جا رہی، پتہ پڑا حفیظ بھی تو پونے گھنٹے میں جائے گا رکوع میں، بیٹھے موبائل دیکھ رہے پیچھے۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ادب پر دیتے ہیں، ادب پر دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ جیسے شہر میں مکان ملے رہتے ہیں، ایک مکان مسلمان کا، ایک مکان ہندو کا، تو مسجد کے پڑوس میں ایک بنیے کا مکان تھا، ہندو کا مکان تھا۔ اس نے کہا اپنے بچوں کو کہ بھائیو دیکھو اب رمضان شروع ہو رہا مسلمانوں کا، ایسے لوگ تھے دنیا میں، اب بھی ہیں الحمدللہ، دنیا خالی نہیں ہوگی اچھے لوگوں سے، بھائی تم ایک کام کریو، باہر کوئی چیز نہ کھائیو کھڑے ہو کے گلی میں، مسلمان کے بچے دیکھیں گے ان کو تکلیف ہوگی تو تم گھر میں بیٹھ کے کھا لیو، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے نے شرارت کر دی، چھوٹے نے، اس نے کوئی باہر چیز کھڑے ہو کے کھا لی، بڑے نے آ کے بتا دی کہ ابا اس نے ایسا کیا، کہ اچھا، اس نے کس کے پٹائی کی، اس کی بہت کس کے پٹائی کی، تو نے ایسا کیا ہی کیوں؟ خیر بات آئی گئی ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہو گیا تو مسجد کے امام صاحب نے دیکھا کہ وہ تو لالا جی جنت میں ٹہل رہے،
کہا لالا جی یہاں جنت میں؟ کہ ہاں بھائی جنت میں تو کہ کیوں جنت میں کیسے؟ کہ کیوں جنت تمہاری ہم نہیں جا سکتے؟ کہ ہاں جا تو سکو لیکن ایک پروسیجر ہے اس کا، تو بھائی اس سے گزرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزے رکھنے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کرا، تمہیں کیسے مل گئی؟ کہ بھائی بس اوپر والے نے ہمیں ایسے ہی دے دی۔ کہ کیسے دی؟ کہ میں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے اس طریقے سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس سے کلمہ پڑھوا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قدردانوں کو دیتا ہے، قدردانوں کو دیتے ہیں دین، نا قدروں سے لیتے ہیں چھین۔ انہوں نے قدر کر کے پا لیا، اگر ہم نے نا قدری کی، سب دکانیں کھل رہی، ایک طرفہ بیٹھے پی رہے چائے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حالات آتے نہیں بلکہ حالات تو بلائے جاتے ہیں۔ حالات جب آتے ہیں جب ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت اور ہماری بدعمالیاں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیت کر لو، عہد کر لو کہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان بچے نے قرآن پڑھا ہے، کہاں بھائی وہ بچہ لے آؤ، ماشاءاللہ اس کا قرآن پورا ہوگا، اور قرآن کی مجلس ہے، نورانیت، یا فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، چونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پورا ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اچھا بچے کو قرآن پورا کرا دو، بلاؤ۔ محمد عارش ابن گلویز احمد، عاطف ابن محمد عاشق، یہ دونوں افراد آ جائیں۔